بھی سوچا ہے کہ اردو شاعری میں آخر ایسا کیا جادو ہے جو صدیوں سے ہمارے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ اس کی خوبصورتی صرف لفظوں کی نہیں بلکہ اس کے ڈھانچے، اس کی بناوٹ میں بھی چھپی ہے۔ تو آئیے آج ہم شاعری کے ان موتیوں جیسے مختلف روپوں کو دیکھتے ہیں جو جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک شاہکار بناتے ہیں۔ تو شاعری آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف کچھ الفاظ کو جوڑ دینا ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو ایک فن ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ماہر جوہری بڑی احتیاط سے ایک ایک موتی کو دھاگے میں پروتا ہے، یہی تصور، یہی خیال اردو شاعری کے بالکل دل میں دھڑکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں، لفظ نظم کا مطلب ہی یہی ہے، موتیوں کو پرونا۔ تو جب ہم نظم کی الگ الگ قسموں کی بات کرتے ہیں تو ہم دراصل یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاعر اپنے جذبات اور خیالات کے موتیوں کو کس طرح ایک خوبصورت مالا کی شکل دیتا ہے۔ شاعری کے اس ہار میں کچھ موتی سب سے زیادہ چمکتے ہیں۔ یہ ہیں عقیدت اور تعریف کے موتی۔ آئیے اپنی بات کا آغاز ان اصناف سے کرتے ہیں جو حمد و ثنا کے لیے خاص ہیں، جہاں ہر لفظ ایک دعا بن جاتا ہے۔ ذرا مظفر وارسی کے اس شعر کی سادگی اور گہرائی تو دیکھیے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ کائنات کے بنانے والے کے سامنے ایک عاجزانہ اعتراف ہے، اس عظیم طاقت کو ماننا جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ شاعری کی اسی شکل کو حمد کہتے ہیں۔ جب شاعر خدا کی محبت میں ڈوب کر اس کی عظمت بیان کرتا ہے تو ہر لفظ ایک عبادت بن جاتا ہے، ایک بہت ہی ذاتی، ایک روحانی تجربہ۔ اچھا، اب ذرا اس شعر پر غور کیجئے۔ یہاں عقیدت کا مرکز ایک اور عظیم ہستی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان کی سخاوت اور رحمت کا کیا خوبصورت بیان ہے کہ ان سے مانگنے والا کبھی کسی اور کا محتاج نہیں رہتا۔ شاعری کی اس صنف کو نعت کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، جس طرح حمد میں خالق کی تعریف ہے، ٹھیک اسی طرح نعت میں شاعر اپنی پوری محبت اور احترام کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ یہ عقیدت کا ایک اور خوبصورت رنگ ہے۔ یہ شعر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے۔ یہ شعر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گہرے رشتے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یوں عقیدت کی یہ زنجیر آگے بڑھتی ہے۔ اور اس صنف کو کہتے ہیں منقبت۔ تو بات اب صاف ہو گئی۔ حمد خدا کے لیے، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور منقبت اولیاء اور بزرگوں کے لیے۔ یہ تینوں اصناف مل کر عقیدت کی شاعری کا دائرہ مکمل کرتی ہیں۔ عقیدت کے ان چمکدار موتیوں سے آگے بڑھے تو اب باری آتی ہے ان موتیوں کی جن میں انسانی جذبات کی کہانیاں پروئی گئی ہیں، کبھی غم، کبھی خوشی، بہادری، اور کبھی کوئی بڑا المیہ۔ یہ شاعری کا وہ حصہ ہے جو ہمیں داستانیں سناتا ہے۔ واہ، میر انیس کے ان مصروں کی منظر نگاری کا کمال تو دیکھیے۔ یہ صرف ایک صبح کا خوبصورت منظر نہیں ہے، اس کے پیچھے کربلا کے المیے کی ایک بہت بڑی داستان چھپی ہے، جہاں خوبصورتی کے پردے میں ایک گہرا غم ہے۔ شاعری کی اس صنف کو مرثیہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی کی موت پر غم کا اظہار کرنا۔ لیکن اردو شاعری میں مرثیہ صرف ماتم نہیں رہا، بلکہ یہ شہدائے کربلا کی بہادری اور قربانی کی ایک عظیم رزمیہ داستان یعنی ایپک بن گیا ہے۔ قصیدہ بہت ہی دلچسپ صنف ہے۔ اس کا مطلب صرف تعریف کرنا نہیں ہوتا، اس کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا۔ تو شاعر کا ارادہ کسی کی بے تحاشا تعریف کا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کی برائی بیان کرنے کا بھی۔ یہ بالکل ایک دو دھاری تلوار کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، سوچئے کہ اگر کسی شاعر کو ایک پوری لمبی کہانی سنانی ہو، جیسے ہیر رانجھا کی محبت کی داستان یا کوئی تاریخی جنگ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ لکھے گا مثنوی۔ سمجھ لیجئے کہ مثنوی شاعری کی دنیا کا ناول ہے، جہاں ہر شعر کہانی کو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس صنف کی طرف جسے بجا طور پر اردو شاعری کا دل کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ اردو کی سب سے مشہور اور سب سے لچکدار صنف ہے، جس کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک مکمل کائنات ہوتا ہے۔ غزل کا سارا کمال اس کے ڈھانچے میں ہے۔ ہر شعر ایک الگ کہانی، ایک الگ بات کہہ سکتا ہے، لیکن ایک ہی قافیہ یعنی ہم آواز لفظ اور ردیف یعنی بار بار دہرایا جانے والا فکرہ ان سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ یہ بالکل ستاروں کے ایک جھرمٹ کی طرح ہے، ہر ستارہ الگ لیکن سب مل کر ایک خوبصورت شکل بناتے ہیں۔ میر تقی میر کا یہ شعر غزل کی بہترین مثال ہے۔ صرف 2 مصروں میں ایک مکمل فلسفہ، ایک پورا رویہ بیان ہو گیا ہے۔ یہی تو غزل کا جادو ہے، کم سے کم لفظوں میں گہرے سے گہرا معنی پیدا کر دینا۔ غزل کی طرح کچھ اور بھی اصناف ہیں جو کم لفظوں میں بڑی بات کہنے کا فن خوب جانتی ہیں۔ یہ شاعری کے وہ چھوٹے چھوٹے جواہرات ہیں جو اپنی چمک سے آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ ربائی کا مطلب ہی 4 ہے۔
یہ صرف 4 مصروں کی ایک مختصر سی نظم ہوتی ہے، لیکن اس کی ساخت بہت پکی ہوتی ہے۔ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس کے اپنے ہی اصول ہیں۔ فانی بدائنی کی یہ ربائی دیکھیے، صرف 4 مصروں میں زندگی کا پورا فلسفہ سمٹ کر آ گیا ہے۔ یہی تو ربائی کا فن ہے، ایک چھوٹے سے کوزے میں سمندر کو بند کر دینا۔ اچھا، ایک الجھن جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے وہ ہے ربائی اور قطع کے بیچ فرق کی، تو آئیے اسے بھی صاف کر لیتے ہیں۔ ربائی کے اصول بہت سخت ہیں، خاص وزن صرف 4 مصرے، جبکہ قطع زیادہ آزاد ہے، اس پر یہ پابندیاں نہیں ہوتیں۔ تو اب جب ہم نے ان تمام موتیوں کو ایک ایک کر کے دیکھ لیا ہے تو آئیے اب اس پورے ہار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ اردو شاعری کتنی وسیع، کتنی گہری اور کتنی حیرت انگیز طور پر متنوع ہے۔ حمد و ثنا سے لے کر غم کی داستانوں تک، محبت کے نغموں سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک، اردو شاعری نے ہر ایک انسانی جذبے کے لیے ایک خاص موتی تراشا ہے، اور یہ سارے موتی مل کر اس زبان کے عظیم شعری ورثے کی مالا بناتے ہیں۔ اس خوبصورت ہار کو دیکھنے کے بعد سوال تو یہ بنتا ہے کہ کون سا موتی آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھوتا ہے؟ کس صنف میں آپ کو اپنے جذبات کا سچا عکس ملتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر سننے والے کے پاس اپنا اپنا ہے۔ خوش آمدید۔ آج کا یہ وضاحتی جائزہ بالکل ایک پرفیکٹ اور سینیمیٹک تجربہ ہونے والا ہے۔ آج ہم اردو ادب کے ایک انتہائی دلکش اور وسیع پہلو یعنی اصناف نثر کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ جب ہم ادب کو دیکھتے ہیں نا تو یہ صرف کاغذ پر چھپے ہوئے خشک الفاظ کا مجموعہ بالکل نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسانی خیالات، احساسات اور زندگی کے حقائق کو بالکل سنیما کے پردے کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اردو نثر کی یہ شاندار درجہ بندی کس طرح کی گئی ہے اور یہ کس طرح ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ اب ادب کی تکنیکی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ ایک بہت ہی عظیم اور بنیادی سوال ہے جو سیدھا انسانی فطرت سے جڑا ہے۔ ذرا سوچئے، انسان کو کہانیاں گھڑنے اور اپنا وجود درج کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس نے اپنی تفریح، اپنے ذاتی تجربات اور اپنے وجود کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے کہانیاں سنانے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈے ہیں۔ یہ ایک لازوال روایت ہے جو نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے۔ ہم انسانوں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اسے کسی نہ کسی شکل میں لازماً بیان کریں، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ خواہش ہے جو ادب اور نثر کی تخلیق کا باعث بنی۔ تو آئیے اردو نثر کے ان 2 بڑے اور بنیادی رخوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دراصل اردو ادب کی سب سے بڑی اور سب سے اہم تقسیم ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ اس لکیر کے ایک طرف افسانوی نثر ہے جسے ہم فکشن کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خیالی دنیا ہے جس میں باقاعدہ ایک کہانی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و الم اور مختلف مسائل کو تخیل کے رنگوں سے سجا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور لکیر کے دوسری طرف غیر افسانوی نثر ہے، یعنی مکمل طور پر نان فکشن۔ اس میں کہانی یا تخیل کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، بلکہ یہ خالصتاً حقیقی زندگی، ٹھوس حقائق اور سچے مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ اردو نثر کی وہ عظیم اور واضح تقسیم ہے جس کے گرد پورا کا پورا ادب گھومتا ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے حصے کی جانب، یعنی افسانوی نثر، ایک مکمل خیالی دنیا۔ یہاں جو چیز واقعی کمال کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کہانیوں کی لمبائی اور ان کا انداز براہ راست اس بات سے جڑا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس فارغ وقت کتنا تھا۔ زمانہ قدیم میں جب تفریح کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے تو سورج ڈھلتے ہی لوگ کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ پھر وہ دور آیا جب لوگوں کے پاس وقت وافر مقدار میں تھا، مہینوں کا فارغ وقت، تو لمبی لمبی داستانوں کا رواج پڑا۔ اور پھر جب ہم جدید دور میں آئے جہاں زندگی ایک دم مصروف ہو گئی اور مسائل پیچیدہ ہو گئے، تو ان طویل داستانوں کی جگہ منظم اور نسبتاً مختصر افسانے اور ناول نے لے لی۔ اب لوگ کہانی کو ہی لے لیں، یہ قصہ گوئی کا وہ فن ہے جو انسانی تاریخ جتنا ہی پرانا ہے۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں، سورج ڈھل رہا ہے، گاؤں کے بزرگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، بالکل جیسے ہیر رانجھا یا سسی پنو۔ یہ کہانیاں کتابوں سے زیادہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل تک زبانی منتقل ہوتی رہیں۔
ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے مزاج، تہذیب اور رہن سہن کو جاننا ہو تو وہاں کی لوک کہانیاں اس کا بہترین اور سب سے سچا آئینہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور پھر آتی ہے داستان۔ داستان کی دنیا عجیب و غریب، جادوئی اور مکمل طور پر خیالی واقعات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں واقعات کا الجھاؤ ہوتا ہے، بے تحاشا طوالت ہوتی ہے اور کرداروں کی تو جیسے بھرمار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حیران انگیز بات یہ ہے کہ یہ داستانیں اس قدر خوبصورتی سے آپس میں جڑی ہوتی تھیں کہ سننے والے اور پڑھنے والے کا دھیان ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ یہ اس دور کی پیداوار تھیں جب داستان گو گھنٹوں بولتے تھے اور سامعین پوری توجہ سے دم سادھے انہیں سنتے تھے۔ وقت بدلا تو جدید فکشن کی یہ اہم اصناف ہمارے سامنے آئیں: ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ ادبی دنیا میں ان تینوں کو بہن بھائی تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی بنیادی ساخت اس بات کی شاندار طریقے سے وضاحت کرتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں۔ دیکھیے، اگر زندگی کے محض کسی ایک پہلو یا مختصر سے واقعے کو بیان کیا جائے تو وہ افسانہ ہے۔ اگر کہانی طویل ہو جائے اور اس میں کسی کردار کی پوری زندگی یا پورے معاشرے کی تصویر کشی کی جائے تو وہ ناول بن جاتا ہے۔ اور اگر اسی واقعے یا قصے کو بیانیے کے بجائے کرداروں کے ذریعے اور مکالموں کی مدد سے سٹیج پر عملی طور پر پیش کر دیا جائے تو اسے ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک بہت ہی عام فہم اور شاندار سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کچن میں آٹا، گھی اور چینی رکھی ہو۔ اب یہ بنیادی اجزاء تو وہی ہیں، مگر انہیں جس ترتیب، مقدار اور طریقے سے ملایا جائے گا اسی سے طے ہوگا کہ میٹھی روٹی بنے گی یا پھر حلوہ۔ بالکل اسی طرح پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری اور مکالمے ادب کے بنیادی اجزاء ترکیبی ہیں۔ مصنف ان اجزاء کو جس اسلوب بیان اور ترتیب سے ملاتا ہے وہی تحریر کبھی افسانہ بن کر سامنے آتی ہے، کبھی ناول اور کبھی ڈرامہ۔ ڈرامے کی بات کریں تو اس کی روح ہی عمل اور مکالمہ ہے۔ یہ یونانی لفظ سے نکلا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جسے کر کے دکھایا جائے۔ اس میں کہانی کوئی راوی بیان نہیں کرتا بلکہ کرداروں کی آپس کی بات چیت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ محض لکھے ہوئے الفاظ کو ایک جیتا جاگتا عملی اور جسمانی وجود بخش دیتا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے اس کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں۔ اگر کہانی کا انجام رنج و الم پر ہو تو وہ المیہ یعنی ٹریجڈی ہے، اور اگر اختتام خوشگوار اور ہنسی مذاق پر ہو تو اسے تربیہ یا کامیڈی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا اور نہایت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک زبردست سنیمیٹک موڑ ہے یہ۔ یہاں تک تو ہم نے تخیل کی اڑان اور کہانیوں کی دنیا کا سفر کیا، لیکن جب ہم کہانی اور فکشن کا یہ خوبصورت لبادہ اتار دیتے ہیں تو پھر نثر کس طرح ہماری روزمرہ کی خام، ٹھوس اور بغیر تراشی ہوئی حقیقت کو کاغذ پر اتارتی ہے؟ تو اب ہم چلتے ہیں اردو نثر کے دوسرے بڑے رخ کی جانب، یعنی غیر افسانوی نثر جو ہے خالص حقیقت۔ یہ وہ تمام اصناف ہیں جو دراصل حقیقی زندگی کے سچے عکاس اور آئینے ہیں۔ جب ہم مضامین کی بات کرتے ہیں نا تو ان کا کینوس بہت وسیع ہے۔ علمی مضامین میں سخت تحقیق اور سنجیدگی درکار ہوتی ہے۔ ادبی مضامین میں ہم غالب یا اقبال جیسے عظیم شعراء کے فن پر بات کرتے ہیں۔ صحافتی مضامین دور حاضر کے فوری سیاسی یا معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ لیکن سچ پوچھیں تو ان سب میں انشائیہ کا انداز سب سے الگ، منفرد اور مزیدار ہے۔ انشائیہ نگار بغیر کسی رسمی ضابطے کے ایک ہلکے پھلکے اور خوشگوار انداز کے ساتھ اپنی بات آگے بڑھاتا ہے، اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں تھوپتا بلکہ فیصلہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں بائیوگرافی اور آٹو بائیوگرافی یعنی سوانح اور خود نوشت کا تقابل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سوانح عمری میں کوئی مصنف کسی دوسری مشہور یا تاریخی شخصیت کی زندگی کے حالات لکھتا ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ لکھنے والا محبت یا عقیدت میں اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات حقائق کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس میں غیر جذباتی عکاسی شرط ہے۔ دوسری جانب خود نوشت یا آپ بیتی ہے، جہاں انسان اپنے حالات اور تجربات خود قلم بند کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی اہم شخصیت اپنی آپ بیتی لکھتی ہے نا تو وہ صرف اپنی کہانی نہیں لکھ رہی ہوتی بلکہ اس پورے دور کی تاریخ اور تہذیب بھی محفوظ کر رہی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سفر نامے پر۔ سفر نامہ محض ایک سفر کی ڈائری نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کو دیکھنے والی ایک مستند آنکھ ہے۔ سفر نامہ لکھنے والا چونکہ خود واقعات کا عینی شاہد ہوتا ہے، اس لیے وہ جو کچھ دیکھتا ہے، لوگوں کے جو رویے مشاہدہ کرتا ہے، اسے ہو بہو تحریر کر دیتا ہے۔
یہ صنف دوسری قوموں کی ترقی، ان کے طرز زندگی اور اس دنیا کے خود و خال کو گھر بیٹھے سمجھنے کا ایک انتہائی مستند اور زبردست ذریعہ ہے۔ کسی شخص کی زندگی کو لفظوں میں اس طرح پینٹ کرنا کہ اس کا پورا نقشہ کھنچ جائے، اسے خاکہ یا پین پکچر کہتے ہیں۔ محمد حسین کی یہ تعریف دیکھیں، کتنی شاندار ہے کہ خاکہ پڑھنے کے بعد قاری کو صرف یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے محض کسی کے بارے میں پڑھا ہے، بلکہ اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ بذات خود اس شخص سے مل کر اس کے ساتھ چائے پی کر آ رہا ہے۔ اس میں انسان کے ظاہری خد و خال کے ساتھ ساتھ اس کی باطنی کیفیات اور روح کی بھی جیتی جاگتی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ مکتوب نگاری یا خط لکھنا بظاہر تو یہ رابطے کا ایک عام سا روزمرہ کا کام لگتا ہے نا، لیکن جب دلی جذبات کو ایک خاص مزاج اور ماحول مل جائے تو یہ کاغذ پر اترتے ہی محض بات چیت نہیں رہتی، بلکہ یہ اعلیٰ درجے کا ادب بن جاتی ہے۔ اردو ادب میں اس کی سب سے بڑی اور کلاسک مثال مرزا غالب کے خطوط ہیں، جنہوں نے خط لکھنے کے اس عام سے عمل کو ایک باقاعدہ اور شاندار ادبی صنف کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آخری صنف جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے روداد یعنی رپورٹنگ۔ یہ کسی بھی حالت یا کارروائی کا بالکل سچا آنکھوں دیکھا بیان ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو واقعات مصنف نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے انہیں ایک مکمل غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے اس طرح تحریر کرے کہ جو لوگ اس تقریب یا میچ میں موجود نہیں تھے وہ بھی تحریر کے ذریعے اس لمحے کو بالکل لائیو محسوس کر سکیں اور پوری طرح آگاہ ہو سکیں۔ تو اس سارے سفر کے بعد ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے، فکشن کی اونچی اڑان ہو یا نان فکشن کی سخت زمینی حقیقت، یہ سب محض الفاظ کے بے جان ڈھانچے بالکل نہیں ہیں۔ یہ مختلف اصناف نثر دراصل وہ مختلف آئینے ہیں جن میں انسانیت اپنی ثقافت، اپنے دکھ درد، اپنی سوچ اور اپنی تاریخ کا عکس دیکھتی ہے۔ ہمارے اس پرفیکٹ اور سینیمیٹک وضاحتی جائزے کا سفر یہیں اختتام کو پہنچتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اب جب بھی کوئی تحریر آپ کی نظروں سے گزرے گی تو اس کے پیچھے چھپے نثری کمالات اور اس کی صنف کو پہچاننا یقیناً ایک بالکل نیا اور دلچسپ تجربہ ہوگا۔